أما بعد فقد روي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس شخص نے میری سنت اور میرے طریقے سے محبت کی، دنیا کی زندگی گزارنے میں، دنیا کے شب و روز گزارنے میں جس نے میرے طریقے کو اختیار کیا، جس نے میرے طریقے سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں فقد احبنی، کہ یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی. میری سنت سے محبت کرنے والا حقیقت میں مجھ سے محبت کرنے والا ہے. اب آگے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے اب اسے بدلہ کیا ملے گا؟ داڑھی رکھنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، عقیقہ کرنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، نماز کے 5 وقت کی جو نماز ہے اس میں بھی بہت ساری حضور کی سنتیں موجود ہیں. اسی طریقے سے دیگر ہماری زندگی میں حضور علیہ السلام کی سنتیں موجود ہیں. اب اگر ہم ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو فائدہ کیا ملتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کانا معی فی الجنہ. حضور فرماتے ہیں کہ سنت سے محبت کرنے والا ایک تو ہے کہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا اور ساتھ میں جنت میں میرا ساتھ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. یہ سنت رسول علیہ السلام سے محبت کا نتیجہ ہے، سنت رسول علیہ السلام پر عمل کرنے کا فائدہ ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج کے اس دور پر فتن میں ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی سنتیں ہماری زندگی سے ختم ہوتی جا رہی ہے. سنتوں کے بارے میں اولاً تو ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنتیں کیا ہے، حضور علیہ السلام کا طریقہ زندگی کیا ہے. اولاً تو ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو جانتے ہی نہیں، اگر جانتے ہیں تو بہت سے ایسے ہیں کہ جاننے کے بعد عمل نہیں کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ سنتوں کا علم ہمیں حاصل کرنا ہے، حضور علیہ السلام کے طریقے زندگی کو ہمیں جاننا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے. آئیے اسی نیت کے ساتھ کہ حضور کے ارشادات کیا ہے، حضور کی شریعت ہمیں کیا مسائل اور کیا احکام بتاتی ہے، اس نیت کے ساتھ ہم سوالات و جوابات کے اس سیشن کو شروع کرتے ہیں. آپ کے سوالات بھی اگر ہو تو آپ ضرور پیش کریں.
نکاح کے حوالے سے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ نکاح سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے. اگر کسی نے خطبہ نہیں پڑھا یا وہ پڑھنا بھول گیا اور ویسے ہی ایجاب و قبول کرا دیا تو یہ نکاح صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا؟ نکاح سے پہلے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے شریعت کے اعتبار سے یہ خطبہ پڑھنا سنت ہے. سنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بغیر خطبے کے بھی نکاح ہوا کرنا بھی چاہیے، سنت پر بھی عمل کرنا ہے جہاں تک ہو سکے، لیکن اگر بغیر خطبے کے بھی نکاح ہوا، نکاح کے باقی شرائط پائے جاتے ہیں، نکاح کی باقی شرطیں پائی جاتی ہیں، تو ایسا نکاح بھی شریعت کے اعتبار سے صحیح مانا جائے گا. تو نکاح سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے وہ سنت ہے، پڑھنا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن بغیر خطبے کے بھی نکاح ہو جاتا ہے. اس میں ایک چیز کی وضاحت میں یہ کر دینا چاہوں گا، ہمارے یہاں جو رواج ہے اور عام طور پر طریقہ بھی یہی بتایا گیا ہے کہ ایجاب و قبول کروانے سے پہلے، ایجاب و قبول یعنی لڑکی کے پاس سے اجازت لے کر کے آئے، اب وہ جو وکیل ہوتا ہے، امام صاحب، عالم دین، سید صاحب ہیں، جو بھی نکاح پڑھانے والے ہیں، وہ وکیل جب لڑکے کے پاس جا کر کے ایجاب کرتا ہے، لڑکا قبول کرتا ہے، تو ایجاب اور قبول کروانے سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں اچھی طرح خطبہ پہلے ہی پڑھنے کا حکم بھی رہتا ہے. سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے خطبہ ہو، پھر لڑکے کے پاس جا کر کے ایجاب کرائے، لڑکا قبول کرے. لیکن کبھی کبھار غلطی سے اور بھول کر کے ایسا ہوتا ہے کہ ایجاب و قبول کروانے سے پہلے خطبہ پڑھنا امام صاحب بھول جاتے ہیں. بھول کر کے ایسا ہو گیا، بعد میں اگر خطبہ پڑھ لیا تو اس میں بھی یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ نکاح پر اس کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. ایسا جب موقع آتا ہے تو ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پھر بعض جاہل امام کے حوالے سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کیسے نکاح پڑھا دیا، خطبہ تو پڑھا نہیں ہے، خطبے کے بغیر نکاح ہوگا نہیں، تو کیسے انہوں نے بغیر خطبے کے نکاح پڑھا دیا. تو یہ غلط سوچ گئے. خطبہ ضرور پڑھنا چاہیے، سنت ہے، لیکن اگر غلطی سے ایجاب و قبول سے پہلے خطبہ نہیں بھی پڑھا گیا تو اس صورت میں نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. خطبہ اپنی جگہ سنت ہے، نکاح ایجاب و قبول اور باقی جو نکاح کے شرائط ہیں ان کے ذریعہ صحیح ہو جاتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ دو گواہ مقرر رہتے ہیں اور ان کا نام رجسٹر میں لکھا جاتا ہے، تو محفل نکاح میں وہی دونوں گواہی کے طور پر معتبر ہوتے ہیں، وہی گواہ ہوتے ہیں کہ حاضرین محفل اور مجلس بھی گواہ ہوتے ہیں؟ بہت اہم سوال کیا گیا، میں خاص طور سے آپ کی توجہ چاہوں گا. یہ ایک سوچ ہمارے یہاں پر یہ بھی پائی جاتی ہے، سمجھتے ہیں کہ رجسٹر میں جن دو لوگوں کا نام گواہ کے طور پر لکھا گیا ہے بس وہی دونوں نکاح کے گواہ ہوتے ہیں. یہ ہمارے یہاں پر سوچ پائی جاتی ہے. حالانکہ شریعت کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں، بہار شریعت وغیرہ متعدد کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نکاح کی محفل میں جتنے بھی سنی مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ ایجاب اور قبول کو سن رہے ہیں، وکیل ایجاب کرتا ہے، نکاح پڑھاتا ہے، لڑکا قبول کرتا ہے، تو جتنے لوگ اسے سن رہے ہیں وہ تمام لوگ اس نکاح کے گواہ شرعی اعتبار سے مانے جاتے ہیں. وہ تمام نکاح کے گواہ مانے جاتے ہیں. صرف وہ دو لوگ گواہ نہیں ہوتے جن کا نام رجسٹر میں لکھا جاتا ہے. وہ تو کارروائی چونکہ کرنی ہوتی ہے، دو لوگ نکاح گواہ کے طور پر رکھنے ہوتے ہیں، تو باضابطہ دو لوگوں کا نام لکھ لیا جاتا ہے. ورنہ جتنے بھی محفل میں موجود ہیں، ایجاب اور قبول کو جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ تمام لوگ نکاح کے گواہ مانے جائیں گے.
تمام نکاح کے گواہ شرعی اعتبار سے ہوں گے۔ یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں، کبھی کبھار اس طرح کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جن دو لوگوں کا نام رجسٹر میں لکھا گیا اور جن کو خاص طور سے گواہ بنایا گیا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے اعتبار سے گواہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ جسے مثال ایک دے دوں کہ دیوبندی مرتد گئے، دیوبندی مرتد گئے، وہ گواہ بننے کے لائق نہیں، تو ایسے دو لوگوں کو گواہ بنا دیا، بنانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مان لیجئے کہ کوئی نکاح ایسا کیا کسی نے کہ ایسے دو گواہ بنائے جو دیوبندی مرتد گئے، تو اب ان دو گواہوں کی گواہی تو صحیح نہیں ہوگی، لیکن باقی اگر محفل میں دو سنی مسلمان گئے ایجاب و قبول کو سن رہے گئے تو ان کی گواہی سے یہ نکاح صحیح ہو جائے گا، جبکہ لڑکا لڑکی دونوں سنی گئے۔ تو ایسی ضرورت کبھی پیش آتی ہے، مسئلہ جب اس طرح کا پیش آتا ہے تو لوگ رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ نکاح کا کیا ہوا، کیا نکاح صحیح ہوا یا نہیں ہوا، تو اس موقع پر یہ مسئلہ آپ کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے تاکہ شریعت کے اعتبار سے جو رہنمائی کی گئی ہے اس پر آپ عمل کر سکیں۔ لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے، اجازت کے وقت بھی ان دونوں گواہوں کا موجود رہنا ضروری ہوتا ہے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال کیا گیا ہے، آپ اس بات کی تصدیق کریں گے۔ ہمارے یہاں پر یہ بھی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اجازت لینے کے لیے جب لڑکی کے پاس جاتے ہیں اس موقع پر بھی دو گواہوں کا ہونا ضروری ہمارے یہاں پر سمجھا جاتا ہے۔ آپ اس کو محسوس کرتے ہوں گے کہ جب لڑکی کے پاس اجازت لینے کے لیے امام صاحب جا رہے ہیں تو لازمی طور پر وہ دو گواہوں کو بھیجا جاتا ہے، جن دو گواہوں کا نام رجسٹر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اور بہت تاکید اس پر کی جاتی ہے، اور سمجھنے والی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دو گواہ اگر لڑکی سے اجازت لیتے وقت نہیں ہوں گے تو اس صورت میں بھی نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے یہاں پر اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے، آپ اس بات کی تصدیق کریں گے۔ حالانکہ یہاں بھی شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی سے اجازت لینے جاتے وقت، اجازت لیتے وقت کسی بھی گواہ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں، منع بھی نہیں ہے، رکھنا چاہیے، بہتر ہے، اچھی چیز ہے، لیکن ضروری سمجھنا یہ غلط ہے۔ جو چیز شرعی اعتبار سے ضروری نہیں ہے اس کو کیوں آخر ضروری سمجھا جائے؟ اور اگر کسی نے بغیر گواہوں کے لڑکی کے پاس جا کر کے اجازت لے لی تو اسے غلط کہنا کہ یہ تو اجازت صحیح نہیں ہوئی، نکاح صحیح نہیں ہوگا، یہ تمام باتیں پھر غلط ہے۔ اجازت لینے کے لیے جانے کے وقت اور اجازت لینے کے وقت دو گواہوں کا ہونا ضروری نہیں۔ اگر رکھتے ہیں اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے، لیکن ضروری نہ سمجھا جائے۔ اس میں اجازت جب لینے جاتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اجازت لینے کے لیے کوئی اور جاتا ہے اور اس کا نکاح کوئی دوسرا پڑھا رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جو شخص اجازت نہیں لیا ہے یا جس کو اجازت نہیں ملی ہے وہ نکاح پڑھاتا ہے، اس کا نکاح پڑھانا کیسا؟ یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے کہ اجازت کوئی اور لے، نکاح کوئی اور پڑھائے، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نکاح جو بندہ پڑھانے والا ہے یا تو وہیں جا کر کے لڑکی کے پاس جا کر کے اجازت لے، یا ایک دوسرا طریقہ اس کا یہ رہے گا کہ کوئی دوسرا اجازت لینے کے لیے جاتا ہے۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو دے دوں، ہمارے مسجد کے امام صاحب قاری صاحب قبلہ نکاح پڑھانے والے ہیں۔ اب مجھے اجازت لینے کے لیے مقرر کیا گیا کہ میں جا کر کے اجازت طلب کروں، نکاح قاری صاحب پڑھانے والے گئے، تو اب اس کا طریقہ یہ شریعت میں بتایا گیا کہ میں جب لڑکی کے پاس اجازت لینے کے لیے جاؤں تو اجازت لینے کے دو طریقے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ باضابطہ قاری صاحب کا نام لے کر کے لڑکی سے اجازت لوں، لڑکی سے یہ اس طور پر اجازت لوں کہ فلاں قاری صاحب ہیں، فلاں مسجد کے امام ہیں،
وہ آپ کا نکاح فلاں بندے کے ساتھ اتنے مہر کے بدلے پڑھائے، کیا آپ نے قاری صاحب کو اجازت دی؟ ان کا نام لے کر کے اجازت دوں، انہوں نے اجازت دے دی، اب قاری صاحب کو آ کر کے میں نے بتا دیا کہ لڑکی نے آپ کو اجازت دے دی۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ شریعت نے یہ بتایا کہ میں لڑکی سے مطلق اجازت لوں۔ مطلق اجازت کا مطلب کہ لڑکی سے اس طور پر کہوں کہ آپ کا نکاح فلاں بندے کے ساتھ اتنے مہر کے بدلے یا تو میں پڑھاؤں یا میں کسی دوسرے کے ذریعہ پڑھاؤں، یا تو میں خود پڑھاؤں یا کسی دوسرے کے ذریعہ پڑھاؤں، کیا آپ نے مجھے اس کی اجازت دی؟ لڑکی اجازت دے دے، اب میں قاری صاحب کے ذریعہ اس لڑکی کا نکاح پڑھا سکتا ہوں۔ تو یہ دو طریقے صحیح طریقے ہیں، کب؟ جبکہ نکاح کوئی اور پڑھانے والا ہے، اجازت کوئی اور لینے کے لیے جاتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے کہ نکاح کوئی اور پڑھانے والا ہے اور بندہ اپنے لیے اجازت لے، لڑکی سے جا کر کے کہے کہ کیا تم نے مجھے اجازت دی، اور پھر وہ دوسرا بندہ نکاح پڑھائے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے بچنا چاہیے، یہ طریقہ شریعت کے اعتبار سے غلط ہے۔ اب کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو ضرور پوچھ لیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ کنفیوژن آپ کے ذہن میں رہے اور اسی حالت میں آپ اس مجلس سے گزر جائیں۔ اچھا، اس غلط طریقے سے نکاح کو پڑھایا کسی نے، یہ تو ہو گیا کہ اجازت دینے کا صحیح طریقہ اور صحیح شرعی رہنمائی۔ کسی نے غلط طریقے سے نکاح پڑھا دیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کے حوالے سے حکم یہ رہتا ہے کہ اب لڑکی کی اجازت پر نکاح موقوف رہتا ہے۔ نکاح کا ڈیپینڈ نکاح کس پر ہے؟ لڑکی کی اجازت پر۔ اگر لڑکی اجازت دے دیتی ہے، لڑکی راضی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ نکاح صحیح ہو جائے گا۔ لڑکی کا رخصت ہو کر کے اپنے شوہر کے پاس جانا، شوہر کے گھر پر جانا، مہر کی رقم کو قبول کر لینا، یہ تمام چیزیں بھی اس بات کو بتاتی ہے کہ لڑکی اس نکاح سے راضی ہے، تو اس سے بھی نکاح تو صحیح ہو جائے گا، لیکن طریقہ غلط ہے، اس غلط طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کبھی کبھار ہوتا ہی ہے کہ لڑکا کہیں اور ہوتا ہے، لڑکی کہیں اور ہوتی ہے، اور اس طرح پوچھا جاتا ہے کہ اب موبائل سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ نکاح کر سکتے ہیں موبائل کے ذریعے، اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال بھی آتا رہتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ دیادرا کے ایک بندے نے بھی اس کے حوالے سے پوچھا تھا مجھ سے، اور بھی دوسری جگہوں سے اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ آن لائن ہمیں نکاح پڑھنا ہے، موبائل پر نکاح پڑھنا ہے، لیپ ٹاپ پر نکاح پڑھنا ہے، تو اس کا طریقہ کیا رہے گا؟ لڑکی مثال کے طور پر یہاں دیادرا میں ہے اور لڑکا UK میں ہے، اب یہ دونوں کا رشتہ طے ہو چکا ہے، لڑکی کو یہاں سے وہاں جانا ہے، نکاح پڑھ کر کے جانا ہے، یہاں نکاح پڑھانا ہے، لڑکا دوسری جگہ ہے، لڑکی یہاں پر ہے، تو اس میں اب نکاح کا صحیح طریقہ کیا رہے گا؟ تو یہ آسان طریقہ آپ ذہن میں بٹھا لیں، بہت ہی آسان طریقہ ہے، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے۔ کیا طریقہ رہے گا؟ اگر یہاں نکاح پڑھانا ہے، مثال کے طور پر میں قاری صاحب کو بارہا مثال میں لاؤں گا، قاری صاحب نکاح پڑھانے والے ہیں، یہاں لڑکی کے نکاح پڑھانا ہے قاری صاحب کو، تو اب کیا طریقہ لگے؟ لڑکا وہاں سے فون کر کے، وہ فون آڈیو کالنگ بھی ہو سکتا ہے، ویڈیو کالنگ بھی، ویڈیو کالنگ کی کوئی ضرورت نہیں، آڈیو کالنگ بھی چل جائے گا، تو لڑکا وہاں سے فون کر کے قاری صاحب کو کہے کہ فلانا بنت فلاں کے ساتھ اتنے مہر کے بدلے میں نے اپنا نکاح پڑھانے کا آپ کو وکیل بنایا، یہ لڑکا قاری صاحب کو وکیل بنا دے۔ اب قاری صاحب اس لڑکی کے پاس جا کر دو شرعی گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھائے، حجاب کرے اور لڑکی سامنے سے قبول کرے، یہ ہو جائے گا شرعی نکاح، اس طور پر نکاح مکمل۔ بالکل اس کا برعکس معاملہ ہے، لڑکا وہاں پر گئے، لڑکی یہاں گئے، نکاح وہاں پڑھانا ہے،
यूके में निकाह पढ़ाना गया जहां लड़का मौजूद है, तो उसका तरीका ये रहेगा कि लड़की फोन करके वहां किसी को वकील बना दे, वो वकील 2 शरई गवाहों की मौजूदगी में लड़के के सामने जाकर के इजाब करे, लड़का कबूल कर ले, तो इस तौर पर निकाह सही हो जाएगा। तो जहां निकाह करना के सामने से लड़का या लड़की वहां किसी को वकील बना दे, वो फोन पर भी वकील बना सकते हैं, वकील 2 गवाहों की मौजूदगी में जाकर के निकाह पढ़ा दिए। बिल्कुल आसान तरीका है, शरई एतबार से इसमें कोई खराबी नहीं है। वो बात लोग ये करते हैं कि वहां 2 गवाह मौजूद हो, लैपटॉप पर वीडियो कॉलिंग के जरिया वो वहां का वीडियो दिखाई दे, यहाँ लड़की के पास 2 गवाह वीडियो दिखाई दे, ये सब मशक्कत और तकलीफ बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आसान तरीका जो शरई एतबार से सही है, कोई इसमें खराबी नहीं है, वो आपको बता दिया गया। इसमें एक छोटी सी बात रह जाती है कि लड़की ही का फोन करना जरूरी है या लड़की के वालिदैन घर वाले अगर फोन करके किसी को वकील बना देंगे तो ये काफी हो जाएगा? लड़की अगर अपने वालिद साहब को कह देती है कि आप फोन करके वकील बना दें तो काफी है, वालिद भी वकील बना सकते हैं। लड़की ने वालिदा को कह दिया, दादा को, किसी को भी लड़की कह दे, फिर वो वकील, वो वालिद या दादा फोन करके वकील बना दे, तो ये भी हो सकता है, इसमें भी कोई खराबी नहीं है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। शादी के लिए कुछ महीनों को और औकात तो सही नहीं माना जाता है। मिसाल के तौर पर सफर का महीना ही ले लीजिए, कहा जाता है कि इसमें निकाह दुरुस्त एक एतबार से नहीं होता है, तकलीफ का बाइस होता है, या ये वक्त ये महीना ठीक नहीं है। इस तरह का समझना और ये समझते हुए उस महीने में निकाह को छोड़ देना, ये कैसा है? हमारे यहाँ दयादरा में भी क्या ऐसा समझने वाले समझते हैं सफर के महीने के बारे में? तो ये माशाअल्लाह इल्म की बरकत है कि यहाँ इस तरह की दीनी महफिलें होती हैं, जुमा में बयानात भी ऐसे होते हैं, दर्स वगैरह भी दिया जाता है, जिससे ये सोच यहाँ के लोगों की खत्म हो गई। ये इल्म की बरकत है, ये इन इज्तिमाआत की बरकतें हैं। हमें बहुत से लोग ये समझते होंगे कि ये क्या हर हफ्ते आधा पौना घंटा इज्तिमा करना, बिला वजह टाइम पर बर्बाद करना। देखा ना, अभी आपने 2-2.5 सफ मस्जिद में मौजूद थी, लेकिन जैसे ही दुआएं अव्वल खत्म हुई, लोग उठ करके चले गए। अब वही लोग या तो उधर बैठे होंगे या उधर बैठे होंगे या कहीं फुजूल काम में मसरूफ होंगे। इतवार का दिन गए, हर कोई दुकान पर और जॉब पर जाता तो नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसे ही कामों में मसरूफ होंगे। मेरी आवाज भी उन तक पहुंच रही होंगी, सोच रहे होंगे कि इस इज्तिमा में बैठ करके मिलेगा क्या, पौना घंटा बैठेंगे क्या मिलेगा, इससे बेहतर है क्रिकेट खेलने जाएंगे, बातें बैठ करके करेंगे, मोबाइल में गेम खेलेंगे, मोबाइल में व्हाट्सएप चलाएंगे, फेसबुक पर वीडियोस देखेंगे, तो वक्त हमारा जाएगा, यहाँ तो बैठ करके करना क्या है। ये सोच रहती है। अफसोस की बात है कि ये सोच हमारे मुसलमान भाइयों में पाई जा रही है। हालांकि आप देख रहे हैं ना कितने अहम और जरूरी मसाइल का इल्म सीखने को हमें और इल्म हासिल करने को मिल रहा है। ऐसी बातें हैं कि हम इससे पहले नहीं जानते थे। बहुत जरूरी बातों का इल्म हमें मिल रहा है और ये बातें ऐसी है जिनका इल्म हासिल करना हमारे लिए जरूरी है। तो ये इज्तिमाआत बयानात की बरकतें हैं कि आपके यहाँ पर इस तरह की सोच नहीं पाई जाती कि सफर के महीने में निकाह नहीं कर सकते, करेंगे तो नुकसान होगा, ये खराबी होगी, वो होगी। वरना हम जानते हैं जब तारीख लिखने के लिए बैठते हैं, तारीख मुकर्रर करने के लिए बैठते हैं, तो बाज़ाब्ता फोन करते हैं कि 6 महीने बाद मार्च की 10 तारीख को हम सोच रहे हैं कि शादी की तारीख मुतय्यन की जाए। अब आप इस्लामी एतबार से देख लीजिए, क्या सफर का महीना तो नहीं आ रहा है? बाज़ाब्ता फोन करने वाले करते हैं, हमसे पूछने वाले पूछते हैं कि आप देख लीजिए सफर का महीना तो कहीं नहीं आ रहा है, 3 तारीख तो नहीं आ रही है, 13 तारीख, 23 तारीख, 18 तारीख तो नहीं आ रही है। कमर दर अकरब, आपने गुजराती में सुना होगा विछोडिया, कैलेंडर देखते होंगे ना तो उसमें लिखा होगा विछोडिया,
یہ ایک دن ہوتا ہے جس کو اردو زبان میں قمر در اقرب کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی باضابطہ پوچھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بچھودیا اس دن تو نہیں پڑتا جس دن ہم نکاح کی تاریخ متعین کر رہے ہیں، کہ قمر در اقرب تو نہیں ہے. یہ سوچ پائی جاتی ہے باضابطہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ یہ بالکل غلط سوچ ہے. حدیث میں صراحتاً اس سے منع کیا گیا ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی بلا اور مصیبت نہیں اترتی ہے، نہ قمر در اقرب کی کوئی حقیقت ہے، نہ 13/3/23 تاریخ کی کوئی حقیقت ہے. کوئی بھی دن شریعت میں منحوس نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی دن شریعت کے اعتبار سے نحوست والا نہیں ہوتا ہے. جس وقت بھی آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ آگے میں نے بیان کیا تھا کہ زوال کے وقت بھی نکاح ہو سکتا ہے. زوال کا بھی ہمارے یہاں بڑا خیال رکھا جاتا ہے. زوال کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ جلدی جلدی نکاح پڑھائیے، بس زوال کا وقت ہونے والا ہے. زوال کے وقت بھی نکاح ہو سکتا ہے شرعی اعتبار سے، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے. تو یہ سوچ مسلمان بھائیوں بہنوں میں پائی جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کے مسلمانوں میں کم سے کم یہ سوچ نہیں پائی جاتی. ماشاءاللہ الحمدللہ. ایک سوال خاص یہ ہے کہ کیا حاملہ عورت سے ہم بستری کرنا منع ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. آپ اس مسئلے کو بھی بالکل سنجیدگی کے ساتھ سنیں. کوئی اس طرح محسوس نہ کرے کہ یہ کس طرح کا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، اب پراپر اس طرح محفل میں تو سوال کرنے سے وہ شرماتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن پرسنلی بہت سارے لوگ اس میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں. اس لیے یہ مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے. جیسے نماز کا مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے، ویسے ہی اس مسئلے کو بھی بیان کرنا ضروری ہے. پریگننٹ اگر بیوی ہے تو پریگننٹ بیوی کے ساتھ بھی ہم بستری کرنا جائز ہے، کوئی گناہ کوئی حرام نہیں ہے. پریگننسی کی حالت میں بھی ہم بستری ہو سکتی ہے. ہاں بس اتنا خیال اور لحاظ رکھا جائے کہ بچے کو کسی طریقے سے نقصان پہنچنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، اس کا خیال اور لحاظ رکھنا ضروری ہے. ورنہ تو شریعت کے اعتبار سے اس میں کوئی قباحت اور کراہت نہیں ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ. شادی کرنے والے شخص کے لیے یعنی دلہے کے لیے کہیں کہیں جگہ پر یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ شادی کے ایک دن پہلے وہ ہاتھ میں لوہے کی کوئی چیز رکھے تاکہ اس کو کچھ نقصان نہ ہو. تو یہ لوہے کی چیز لینا، زبردستی اس کو پکڑانا، یہ کیسا ہے؟ یہاں پر یہ ہے علی صاحب، لوہے کی چیز دیکھا ہوگا آپ نے، وہ سپاری توڑنے والا عام طور پر وہ جو آلہ ہوتا ہے اسی کو ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے. اور بالکل مطلب کہ استنجا خانے میں جانا کے تب بھی اس کو ہاتھ سے الگ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، جیب میں رکھ کر کے جانا کے لیکن ساتھ میں رکھنا. یہ بھی یہ عجیب طرح کی سوچ ہے، اور یہ سوچیں اور یہ خیالات ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. آپ نے اگر یہاں اس کو محسوس نہیں کیا لیکن دوسری جگہ پر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل عورتوں کی طرف سے یہ لازمی حکم ہوتا ہے، گھر کی عورتوں کی طرف سے، کہ یہ تو پکڑنا کہ یہ کرنا کہ یہ ہاتھ میں لینا کہ اس طرح باندھنا کہ کچھ بھی ضروری نہیں ہے. یہ شریعت کے اعتبار سے سب باطل خیالات ہے، اس سے کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوتا ہے. اگر ہاتھ میں نہیں بھی پکڑیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر پکڑتے گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے نفع اور نقصان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک غلط سوچ ہے جو ہمارے یہاں مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. یہاں نہ صحیح لیکن ویڈیو کے ذریعہ بہت سارے مسلمان ایسے ہوں گے کہ ان کے یہاں اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سننے کے بعد یہ غلط طریقہ اور غلط رواج ہمارے یہاں سے
درود ہوگا۔ الحمدللہ۔ شادی سے پہلے ہلدی لگائی جاتی ہے، بعض لوگ نہیں لگوانا چاہتے ہیں پھر بھی ضروری سمجھتے ہیں اور لگواتے ہیں، اور کہیں کہیں لگائی بھی جاتی ہے تو اس میں پھر ناجائز کام بہت سارے ہوتے ہیں، عورت کا مرد سے جیسے مذاق کرنا، مستی مذاق کرنا وغیرہ، تو یہ ہلدی لگانا ضروری ہے؟ میرا طالب گمان یہ کہتا ہے کہ ہلدی لگانے والی رسم تو یہاں پر ہوگی، یہ تو ہوگی، یہ رسم تو اس کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا ہے نا۔ اگر ہلدی نہیں لگائیں گے تو نکاح تھوڑی پورا مکمل ہوگا۔ وہ نکاح تو کیسا ہے جس میں ہلدی نہ لگائی جائے لڑکے کو لڑکی کو، اس کے بغیر نکاح کہاں مکمل ہوگا۔ یہ ہمارے یہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے۔ دیکھیے میں اس مسئلے کو واضح کرتا ہوں، آپ بالکل توجہ کے ساتھ، عورتوں تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو سنیں، سمجھیں اور پھر اس پر عمل کی کوشش کریں۔ دو چیزیں ہیں اس میں، ایک تو ہے لڑکی کو ہلدی لگانا، یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں تو کچھ حد تک اجازت مل سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی کو عام طور پر جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہی ہلدی لگاتی ہے، گھر کی عورتیں، خاندان کی عورتیں ہلدی لگاتی ہیں، تو اس میں تو کچھ حد تک اجازت مل سکتی ہے۔ ہاں اگر اس میں بھی کوئی دوسرا گناہ کا کام کیا جاتا ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، شریعت اس کی اجازت نہیں دے سکتی ہے، ورنہ لڑکی کو اگر عورتیں ہلدی لگاتی ہے اور معمولی ہلدی، بہت زیادہ ہلدی نہ لگائی جائے تو اس کی تو اجازت مل سکتی ہے، جبکہ کوئی دوسرا گناہ اس میں شامل نہ کیا جائے۔ یہ تو معاملہ کلیئر ہے۔ لیکن لڑکے کو ہلدی لگانا، دلہے کو ہلدی لگانا، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں پر جو رواج بنا ہوا ہے کہ کرسی لگائی جائے گی، دلہا بیٹھے گا اور مرد کوئی نہیں ہوگا، دو چار وہ جو اس کے ساتھی ہیں وہی رہیں گے، باقی سب خاندان کی، محلے کی، آس پڑوس کی تمام عورتیں آ کر کے سامنے بیٹھیں گی۔ اب پھر سلسلہ چلے گا، چچازاد بہن آ رہی ہے ہلدی لگانے کے لیے، پھوپھیزاد بہن آ رہی ہے، آس پڑوس کی عورت ہلدی لگانے کے لیے آ رہی ہے۔ یہ جو رواج ہمارے یہاں پر ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ کئی گناہوں کا مجموعہ یہ رواج ہمارے یہاں پر پایا جاتا ہے، کئی گناہوں کا مجموعہ اس میں ہے، کئی ایک گناہ اس میں ہے۔ ایک تو بے پردگی پائی جاتی ہے، دو چار اس کے دلہے کے جو ساتھی ہوں گے وہ ہوں گے اور اجنبی عورتیں ہیں، دلہا بھی بیٹھا ہے، بے پردگی بالکل آمنے سامنے بیٹھنے گے۔ پھر اجنبی عورتیں دلہے کے بدن کو ٹچ کرے، دلہے کے بدن کو چھوئے، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ اور دیگر جو گناہ کے کام ہوتے ہیں وہ آپ سے پوشیدہ نہیں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو یہ والی جو رسم ہے شریعت کے اعتبار سے کبھی بھی اس کی اجازت نہیں مل سکتی ہے۔ اگر دلہے کو ہلدی لگانی ہے، بس ایک صورت جائز، پہلے تو یہ کہ یہ رسم ہی ضروری نہیں ہے، بغیر ہلدی لگائے بھی نکاح ہو جاتا ہے، نکاح پر سے کوئی نقصان اور اثر نہیں پڑتا ہے، کوئی ہلدی لگانا ضروری نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ مان لیجئے کہ اگر نہیں مانتی ہے عورتیں تو ایک صورت بس اجازت کی ہے، وہ کیا ہے؟ گھر کی وہ عورتیں، توجہ کے ساتھ، گھر کی وہ عورتیں جو اس لڑکے کے لیے محرم مانی جاتی ہے، یعنی جن سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، وہ عورتیں، اور وہ بھی اتنی عمر کی عورتیں ہیں کہ جن میں اب شہوت کی اور فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ مثال کے طور پر والدہ ہے، سگی پھوپھی، سگی خالہ، دادی، نانی، یہ وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں عام طور پر، تو فتنے کا اور گناہ کا، شہوت کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ اگر ایسی عورتیں تھوڑی تھوڑی سی ہلدی یا پھر زعفران کا پانی تھوڑا تھوڑا سا اگر اس کے کپڑے پر لگانا چاہیں تو وہ لگا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی سب کو جمع کرنے کی اجازت نہیں ہو۔ بس یہ ایک آخری صورت اجازت کی ہے
جو شریعت کے اعتبار سے جس میں اجازت مل سکتی ہے وہ مسئلہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا. اب عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا عمل ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس میں کبھی کبھار کچھ لوگ شادی کرنے والے کو دلہے کو پیسوں کا ہار پہناتے ہیں، تو اس کا پہننا کیسا ہے؟ تعجب کریں کہ آپ اس مسئلے پر بھی اور اس شریعت کے حکم پر بھی کہ شریعت نے اس طرح ہار روپے پیسے کا ہار پہنانے سے منع کیا. شریعت میں اس سے بھی روکا گیا کہ ہاں پھولوں کا ہار آپ پہنا سکتے ہیں، پھولوں کا ہار پہنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روپے پیسے کا ہار پہنانا یہ منع. میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ تعجب کریں گے، ہو سکتا ہے سوچتے ہوں کہ اب تو پہلی مرتبہ یہ مسئلہ سن رہے ہیں. 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، کبھی یہ مسئلہ ہم نے سنا ہی نہیں. تو ہے یہ شریعت کا مسئلہ. میں کتابوں کی روشنی میں آپ تک یہ مسئلہ پہنچا رہا ہوں. پھولوں کا ہار پہننا جائز ہے، البتہ روپے پیسے کا ہار پہننا یہ منع. سبحان اللہ. شادی کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، جس طرح شادی سے پہلے کھانا کھلایا جاتا ہے اور پیسے لکھوائے جاتے ہیں، کہیں کہیں یہ ہوتا ہے کہ ولیمے میں بھی لکھوائے جاتے ہیں. بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اس طرح لکھوانا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں ولیمے کے اندر پیسے ویوہار، تو یہ ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں؟ اس کا حکم کیا ہے؟ ولیمے کی دعوت ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور دعوت کے ویوہار، جس کو ہمارے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں کہ اردو زبان میں اسی کو نیوتا کہا جاتا ہے، تو اس کا دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ولیمے کی دعوت نہیں ہے بلکہ پہلے جو کھانا کھلایا جاتا ہے کہ اگر وہ دعوت ہے تو اس میں نیوتا لینا جائز ہو جائے اور ولیمے کی دعوت میں نیوتا لینا ناجائز ہو. دعوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے پہلے جائز ہے پہلے والی دعوت میں، ولیمے کی دعوت میں بھی اگر کوئی نیوتا لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. ضروری نہیں ہے اگر نہیں کوئی لیتا ہے بچتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، بچ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. اور جائز بھی ہے، لے سکتا ہے. نیوتا لینا ویوہار دینا یہ جائز ہے. اب یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے وہ نیوتا اور ویوہار کیا ہوتا ہے، تو وہاں کے لوگوں کا عرف دیکھا جاتا ہے. وہاں کے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی شادی میں اتنا دیا اب وہ ہمیں ریٹرن کرے، ہمارے یہاں جب شادی ہو تو وہ واپس کرے، اگر یہ سوچ لوگوں کی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ جو نیوتا اور ویوہار دیا گیا ہے یہ قرضے کے طور پر دیا گیا ہے، اس کو واپس کرنا ضروری ہوگا. اور اگر ایسی سوچ نہیں ہے، بس ویسے ہی دے دیے کہ ایسی کوئی سوچ وہاں کے لوگوں کی نہیں ہے کہ اب اسے ہمیں بھی شادی کے موقع پر اس کو ہمیں واپس کرنا کہ وہ ہمیں ہمارے گھر پر شادی ہو تو واپس کرے، ہمارے یہاں بھی ویوہار دکھائے، ایسی اگر وہاں کے لوگوں کی سوچ نہیں ہے تو یہ جو نیوتا دیا جائے گا یہ ایک طرح کا تحفہ اور ہدیہ مانا جائے گا. شریعت کے اعتبار سے یہ تحفہ ہوگا، اس کو واپس کرنا ضروری نہیں ہو. تو جیسا لوگوں کا عرف ہے، جیسی لوگوں کی تھنکنگ ہے، جیسی لوگوں کی سوچ ہے، ویسے اس کو یا تو قرض مانیں گے یا تحفہ مانیں گے، لیکن اس کو لینا ہی ناجائز ہے، یہ کہنا ہی ناجائز ہوگا. ماشاءاللہ. اس میں کبھی جیسے یہ کہیں یہ سوچ اگر پائی بھی جائے، عرف یہ بھی ہو کہ ہمیں واپس دے، اس لیے ہم دے رہے ہیں کسی کی شادی میں، وہ بھی ہمارے بیٹی کی شادی میں واپس کرے، تو اس کا اتنے ہی پیسے واپس کرنا ضروری نہیں، اگر کم بھی دے گا تو چل جائے گا کام. اگر وہ سوچ لوگوں کی ہے کہ ہم نے دیا اس کو بھی واپس کرنا ہے، دینا ہے، وہ سوچ گئے تو جتنا دیا اتنا واپس کرنا پڑے گا. شادی کے بعد لڑکی اپنے نام کے آگے اپنے نام کے بعد اب شوہر کا نام لکھنے لگتی ہے، باپ کا نام چھوٹ جاتا ہے یہاں پر، تو یہ کیا نسب بدلنا یا بدلوانا کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، واٹس ایپ پر ویڈیو کسی نے بھیجا، ویڈیو کی لنک بھیجی
باضابطہ یوٹیوب پر یہ ویڈیو بنا کر کے رکھا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ ہمارے یہاں پر یہ رائج ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگاتی ہے، اور یہ نسب بدلنا ہوا، شریعت میں نسب بدلنے کی یہ وعید بتائی گئی ہے، اتنی سخت وعید اور سزا بتائی گئی ہے، یہ حکم بتایا گیا ہے۔ یہ باضابطہ یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر کے رکھنے والے نے رکھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، آپ نے بھی شاید سنا ہو، دیکھا ہو، لیکن یہ بھی اس طرح کی باتیں بھی پھیلائی جاتی ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ لڑکی شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ جو شوہر کا نام لگاتی ہے، کسی کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے نسب کو بدل دے، کسی کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کا باپ فلاں ہے، اس کا والد فلاں ہے، اس نے جو اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگایا ہے وہ بس اس چیز کو بتانے کے لیے کہ اب اس کی شادی ہو چکی ہے، یہ عورت اب شادی شدہ ہے، بس اس کو بتانے کے لیے نام لگایا جاتا ہے، کسی کی نیت نسب بدلنے کی تو نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ایک غلط بات پھیلائی جاتی ہے، باضابطہ سوشل میڈیا پر ایسی باتیں وائرل ہوتی ہے اور لوگ پھر پوچھتے بھی ہیں اور کانپنے لگتے ہیں اور ان کا دل گھبرا جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ وعید ہمارے لیے ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم رہے گا۔ ایسی ویڈیوز کے ذریعہ اور ایسی غلط باتوں کے ذریعہ لوگ خوف زدہ تو ہو جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، آپ نے یہ دیکھا نا، ویڈیو کوئی بھی آ گیا، کسی نے بھی ویڈیو بنا دیا کہ ایسا کام کرو کہ اتنا سزا اتنی ملے گی، اتنا گناہ ہوگا، تو لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ نماز چھوڑنے کے بارے میں جو وعیدیں ہیں، نماز چھوڑنے کے بارے میں جو سزائیں ہیں، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، وہ وعیدیں اور سزائیں سنائی جاتی ہے مسلمان بھائیوں بہنوں کو۔ افسوس کی بات ہے کہ ان وعیدوں کو سن کر کے ان کا دل خوف زدہ نہیں ہوتا ہے اور وہ نماز کے پابند نہیں بنتے۔ جھوٹ بولنے پر جو وعیدیں حدیثوں میں اور قرآن کی آیتوں میں وارد ہوئی ہے وہ بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کو سن کر کے دل خوف زدہ، اور وہ جھوٹی باتیں، اس کو اگر کسی نے یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کر دیا تو وہ باتیں سن کر کے ہمارے یہاں دل خوف زدہ لوگوں کے ہو جاتے ہیں اور لوگ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایک ویڈیو بہت زیادہ آتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، عورت کی آواز عام طور پر ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ میں کل رات میں فلاں خلیفہ نے، فلاں بندے نے یہ خواب دیکھا، خواب میں معاذ اللہ جھوٹ بات بیان کی جاتی ہے کہ حضور تشریف لائے اور یہ بتایا کہ کل ایسا ہوگا، کل جو اس طرح کرے گا اس کو یہ فائدہ پہنچے گا۔ اس طرح کے بھی ویڈیوز وائرل کیے جاتے ہیں، بالکل غلط ہے، یہ غلط باتیں ہیں، اس طرح کے ویڈیوز غلط ہوتے ہیں، شریعت میں ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں، اس طرح جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، لیکن ہمارے مسلمان بھائی اور مسلمان بہن اس پر بھی بھروسہ کر دیتے ہیں اور ان وعیدوں کا کچھ نہیں ہوتا کہ جو قرآن کی آیات اور احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، صوم و صلاۃ کا پابند بنائے۔ وقت ہو رہا ہے، طلاق کے مسائل ابھی کافی کچھ باقی ہیں، لیکن میں اگر گزارش کروں گا آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو پہلے اس کو لے لیا جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے اور آپ کے سوالات آپ کے دلوں میں باقی رہ جائیں۔ چلے گا نکاح کے بارے میں ایک دو پوچھ لیجئے، پھر وقت، ہاں طلاق کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ جو نشست ہوگی، کیونکہ اس کے بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں اور بہت سی ایسی غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اور میں نے کہا کہ معلوم کرنے کی کوشش بھی تو ہم نہیں کرتے۔ ہفتے میں ایک دن آدھے پونے گھنٹے کی محفل میں بیٹھنا ہے، وہ بھی ہمارے لیے دشوار ہے۔
تو معلوم ہے نہیں اور معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو آپ جتنے بھی حضرات گئے یقیناً اللہ کو بہترین اس کی جزا و بدلہ عطا فرمائے. آپ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں گے بہت کچھ یہاں سے آپ لے کر کے جائیں گے, ثواب بھی ملے گا, علم بھی حاصل ہوگا اور دارین کی سعادت مندی سے بھی آپ بہرہور ہوں گے. نکاح کے حوالے سے ایک ضروری سوال رہ گیا ہے, اسے ذرا لے لیجیے مفتی صاحب کی بات کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے, دیکھا بھی جاتا ہے, سنا بھی جاتا ہے, لڑکی لڑکی کے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں, ان میں کوئی نکاح وغیرہ نہیں ہوتا ہے, پھر ناجائز تعلق کی وجہ سے لڑکی کو حمل رہ جاتا ہے, وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے. اب حالت حمل میں دونوں کے والدین نکاح کروا دینا چاہتے ہیں, وہ پریگننسی کی حالت میں, اب پریگننسی کی حالت میں اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ سوال یہ بھی کافی اہم ہے اور میں مطلب آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کے سوالات ہم تک پہنچیں گے, باضابطہ پوچھے گئے ہیں کہ عورت لڑکا لڑکی کے غلط تعلقات ہونے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے ملے اور لڑکی پریگننٹ ہو گئی, حاملہ ہو گئی, اب والدین چاہتے ہیں کہ دونوں کا نکاح کرا دیں. تو کیا اس حالت میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ شریعت کے اعتبار سے اس حالت میں نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بالکل اس حالت میں نکاح ہو سکتا ہے. عورت پریگننٹ ہے, وہ اسی مرد کے ساتھ غلط تعلق رکھنے کی وجہ سے پریگننٹ ہوئی ہے, تو ایسی عورت سے نکاح کرنے میں کوئی حرج, بالکل نکاح کرنا جائز ہے. نکاح کے بعد دونوں ایک ساتھ رہ بھی سکتے ہیں, ہم بستری بھی کر سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, بالکل یہ معاملہ جائز ہے. بلکہ اگر اس طرح کسی سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے تو والدین کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ پھر ان دونوں لڑکا لڑکی کا نکاح کروا دینے ہی میں بھلائی ہے, تاکہ وہ پھر آگے گناہ سے بھی بچے اور دونوں رسوائی سے بھی بچ جائے. نکاح کروا دیا جائے, نکاح ہو سکتا ہے, ساتھ میں رہ بھی سکتے ہیں, شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں آئی. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہ تبارک و تعالی رجب شریف کے مبارک مہینے میں علم دین کے مسائل حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے. مولا تعالی اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. جو کچھ مسائل شرعیہ بیان کیے گئے اس سب کو اچھی طرح سمجھنے, ذہنوں میں محفوظ رکھنے, ان پر عمل کرنے, انہیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کی دینی محافل میں شریک ہو کر علم دین سیکھنے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ایمان و عقیدے کی سلامتی عطا فرما. جان و مال, عزت و آبرو, ایمان کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.